الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایام رمضان جس خشوع خضوع کے ساتھ ہم نے گزارے اور اس میں صبح و شام کے جو معمولات ہم نے وقت پر ادا کیے، اللہ کی توفیق سے ہمارا جو قیمتی وقت عبادات، ریاضات، ذکر و اشغال میں گزرا، تو کیا ہم اس کو بھول جائیں یا اس کو ہم فراموش کر دیں؟ وہ ایک ماہ کی جو جہد مسلسل اور ایک ماہ کی جو تقادو میں ہم نے ذخیرہ کیا نیکیوں کا، حسنات کا ذخیرہ کیا، تو کیا وہ ساری عبادات ہماری ضیاء ہو جائیں، خراب ہو جائیں، ضائع ہو جائیں؟ تو اب ہم رمضان کے اتنے مقدس ایام گزارنے کے بعد اب اپنی عقلی زندگی کو کیسے گزاریں؟ وہ رمضان کی زندگی تھی، اب رمضان کی بعد کی زندگی کو ہم کیسے گزاریں؟ بعض ہمارے احباب اور رفقا، دوست اور نوجوان ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو رمضان میں ہم نے عبادات کی وہ 11 مہینے کے لیے کافی ہو گئی۔ بعض لوگ رمضان میں عبادات کا خیال رکھتے ہیں، نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا خیال رکھتے ہیں، تسبیح و تحلیل کا خیال رکھتے ہیں، تینوں عشروں کی تسبیحات بھی کثرت سے پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، فطرہ بھی دیتے ہیں، عطیات بھی کرتے ہیں، غربا اور مساکین، نادر و قلاش لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کی ضرورتوں، ان کی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ تو کیا مسلمانوں یہ صرف ایک ماہ کے لیے ہی ضروری ہے یا 11 مہینے ہمیں ان اعمال پر تواتر رکھنا چاہیے، تسلسل رکھنا چاہیے؟ ہمارا ایک مہینہ تو اچھا گزرا، اب یہ 11 مہینے کیا ہمارے خراب گزرے؟ رمضان کے بعد کی زندگی کا بھی ہمیں اسی انداز میں خیال رکھنا چاہیے جیسے ما قبل کی زندگی، ہماری ایک مہینے کی زندگی گزری۔ ہماری نماز وقت پر ادا ہو، ہمارے عبادات میں کوئی کمی نہ ہو۔ جس طرح سے ہم رمضان میں سحر کے وقت اٹھ جاتے تھے، کوشش کریں کہ پھر ہم اسی وقت کو اٹھیں اور فجر کی نماز سے پہلے ہم 12 رکعت تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ حضرات جو رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح میں 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارے تک سن لیتے ہیں، پھر وہ آخری ایام میں جب قرآن تراویح کا اختتام ہو جاتا ہے تو پھر وہی امام صاحب جب علم تری کیف سے تراویح شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ بڑا آسان اور سہل مرحلہ ہوتا ہے، ان کے اوپر گرا نہیں گزرتا وہ علم تری کیف سے جو تراویح ہوتی ہے۔ تو اب اپنے آپ کو اسی مشق میں لائیں، آپ لوگ اسی انداز میں پھر اپنے آپ کو لائیں کہ جو تراویح کی 20 رکعات آپ پر گرا نہیں ہوتی تھی، بار نہیں ہوتی تھی، آپ اس کو خشوع خضوع کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ ادا کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا اب آپ انہی 20 رکعت کو ریوائنڈ کر کے پیچھے لے جائیں اور ان کو 12 رکعت میں تبدیل کر کے تہجد کی نماز ادا کر لیا کریں، تاکہ آپ کے شیڈیول میں، آپ کے معمولات زندگی میں یہ برقرار رہے اور برہم نہ ہونے پائے، درہم برہم نہ ہو سکے۔ آپ رمضان میں ادا کرتے تراویح تو تہجد کی در ادا کر لیا کریں اور نماز وقت پر ادا کریں۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا افضل ہے، قصدن نماز ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، انسان اور نماز کے درمیان کفر ہے نماز کا قصدن ترک کرنا۔ آپ اپنی معمولات میں اس کو رکھیں، آپ کا دل، آپ کا نفس رمضان میں گناہوں سے بچتا ہے، مزید نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اچھے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں ایسا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو حدیث شریف میں ہے نا، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، اللہ کے حکم سے سرکش شیاطین کو پابا سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیریں ان کے پیروں میں ڈال دی جاتی ہیں، اب وہ ناکارہ بنا دیے جاتے ہیں، معطل کر دیے جاتے ہیں، چھٹی پر ہو جاتے ہیں، ان کے پاس طاقت و ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو ورغلائے۔ لیکن ایک چیز ہمارے پاس پھر بھی رہتی ہے، وہ ہمارا نفس ہے، ہمارا دل ہے، جو ہم کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، ہم کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور رمضان میں بھی لوگ موبائل کو استعمال کرتے ہیں، سیریلز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، روزے کے وقت میں، روزے کی حالت میں بھی وہ موبائل سے دور نہیں ہوتے، اپنے موبائل کا استعمال کر کے اس سے فلم بھی نہیں ہوتی، ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں، اپنی آنکھ کے روزے کو خراب کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ وقت ہم موبائل تو ہمارے پاس ابھی بھی ہے، تو رمضان شریف سے لے کے آج تک ہم موبائل سے دور کیوں نہیں ہوئے؟ موبائل سے ہماری دوری کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے دل میں ایک لتھڑا ہے، جب وہ صحیح و سالم ہو جاتا ہے، صحیح سمت میں چلا جاتا ہے تو پھر ہمارا پورا وجود صحیح سمت میں جانے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الا وان فی جسد المضغہ اذا صلح صلح الجسد كله واذا
फसदत जसद कुल्लुहु, कि तुम्हारे दिल में एक लोथड़ा है, जब वो सही और सालिम होता है तो पूरा बदन सही और सालिम होता है, और जब वो भटकता है, वो गुमराह होता है, वो दाल गुमराही की तरफ जाता है तो पूरा वजूद गुमराही की तरफ निकल जाता है। पूछा गया, फरमाया आपने वहिया कल्बुन, और वो तुम्हारा दिल है, इसकी पैरवी मत करो, इसको अपना माबूद मत बनाओ। अगर आप इसकी पैरवी में लगे रहेंगे तो फिर यकीनन आप गुमराही की तरफ जाएंगे, आपसे गुनाह होगा, क्योंकि शयातीन तो कैद रमजान में भी होते हैं, लेकिन आपका नफ्स अम्मारा आपको गुनाहों की तरगीब दिलाता है, गुनाहों की तरफ लाता है, गुनाहों में रग़बत पैदा करता है और आपको गुनाहों की तरफ उभारता है, बरंगेख्ता करता है, फिर आप गुनाहों की तरफ चल पड़ते हैं क्योंकि अपने नफ्स की पैरवी करते हैं। इस नफ्स को मारो, इसको मारना ही सबसे बड़ी बात